میرے سونے مونے بچوں، یہ کہانی ہے ایک ننھے سے خرگوش کی جس کا نام گوگو تھا۔ وہ ایک جنگل میں سبز ٹیلے کے اندر رہتا تھا۔ اس کا گھر بہت پیارا تھا۔ گھر کے باہر والی دیواریں لکڑی کی تھیں، ان پر سبز پینٹ تھا اور گول سی چھت جو شاخوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی سرخ رنگ کی تھی۔ دروازے سے دیکھنے میں گوگو کا گھر بہت بڑا سا مشروم معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن گوگو صبح کی سیر کو نکلتا ہے۔ وہ اچھلتے کودتے پتھروں پر سے چھلانگے لگاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی ڈبی پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ گوگو نے حیرت سے دیکھا۔ چوں چوں، یہ ماچس ہے، اوپر درخت پر آواز آئی۔ گوگو نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایک موٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھ کر کہہ رہی تھی کہ یہ ماچس کی ڈبی ہے۔ کل رات جو لوگ جنگل سے گزر رہے تھے وہ یہ ماچس یہیں چھوڑ گئے۔ ہاں تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ گوگو نے حیرانی سے ڈبی کو ہلایا۔ اس سے آگ لگاتے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کو ڈبی سے رگڑتے ہیں تو آگ کا شعلہ نکلتا ہے، چڑیا نے بتایا۔ وہ اب گھونسلے سے نکل کر سب سے نیچے والی شاخ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی اس سے چولہا جلاؤں گا اور جا کر سوپ بناؤں گا۔ آہا، گوگو نے کہا اور تیزی سے چھلانگے لگاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس نے چڑیا کی پوری بات بھی نہ سنی۔ گوگو جب گھر آیا تو اس کی امی گھر پر نہیں تھی۔ وہ ہر روز کی طرح گاجریں لینے بھالو کی دکان پر گئی ہوئی تھی۔ گوگو خرگوش کچن میں آیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دیگ کی چولہے پر رکھی جس میں کل کا بچا ہوا سوپ تھا۔ گوگو نے ماچس میں سے ایک سٹک نکالی اور اسے چولہے کے قریب کیا، لیکن یہ کیا؟ چولہا تو آگ پکڑ ہی نہیں رہا تھا۔ سٹک پر لگی ہوئی آگ گوگو کے ہاتھ پر لگنے لگی تھی تو اس نے گھبرا کر سٹک کو کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ پھر اس نے دوسری سٹک نکالی، پھر تیسری اور چوتھی، لیکن چولہا کسی طرح بھی آگ نہیں پکڑ رہا تھا۔ گوگو آگ لگی ہوئی سٹک کھڑکی سے باہر پھینکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ گوگو نے دروازہ کھولا۔ گوگو کی امی اندر آئیں۔ کیا تم کچن میں گئے تھے؟ ہاں، نہیں، وہ اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن خرگوش کی امی بہت جلدی میں تھیں۔ وہ کچن میں تیزی سے گئیں۔ انہوں نے سارے چولہے چیک کیے، کچھ بھی نہیں جل رہا تھا، سب ٹھیک تھا۔ ہاں، سوپ والی دیگ کی شیلف پر پڑی تھی۔ گوگو، تم سوپ گرم کرنا چاہ رہے تھے؟ گوگو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر چلا آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی کو کیسے بتائے۔ امی جب کمرے میں آئیں تو گوگو کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ امی کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، میں نے ماچس کھڑکی سے باہر گری ہوئی دیکھ لی ہے۔ خدا نہ کرے چولہا جل جاتا تو تمہیں کیا ہوتا؟ گوگو یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ ابھی تم چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود سے چولہا چلانا سیکھ جاؤ گے۔ خرگوش کی امی وہ آگ گوگو کے گھر کی دیواروں تک پہنچی۔ لکڑیاں ڈھڈا ڈھڈ جلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، جلدی پہنچے ہاتھی مین۔ گوگو کی امی ہاتھی مین کو فون لگا چکی تھی۔ ہاتھی مین، جو جنگل کے فائر بریگیڈ تھے، اپنے ساتھ کئی ساتھیوں کے ساتھ گوگو کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ وہ اپنی سونڈوں میں تالاب کا بہت سارا پانی بھر کے لے آئے۔ جلد ہی آگ بجھ گئی۔ سبز دیواریں جل گئی تھیں۔ دیواریں تو جل کر سیاہ ہو گئی تھیں، پر شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ گوگو نے امی کے ساتھ مل کر دیوار بنائی۔ بندروں نے بھی ان کی مدد کی، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر دیں۔ اب ایک بار گوگو نے زرد رنگ کا پینٹ کیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ماچس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ جو کام خطرناک ہے وہ اپنے بڑوں سے کہیں، خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔